بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کوئی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے میں چونکہ آپ کو دو اس طرح کی بڑی بھیانک خبریں سنا چکا ہوں، اس لیے اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے نا، یہ پورا ایک اس کا پس منظر ہے، یہ اسی عالمی سازش کا حصہ ہے جو پاکستان کے اندر سے بھی کی جا رہی ہے، باہر سے بھی کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح زچ کر کے معاملات کو بگاڑا جائے۔ ناظرین کرام، ملیشیا نے پی آئی اے کا اختیارہ روک لیا ہے۔ یہ لیز کی رقم کا تنازع تھا جو لندن کی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ مقامی ہائی کورٹ نے طیارے کو کوالالمپور ایئرپورٹ چھوڑنے سے منع کر دیا۔ اب یہ خبر تو یہ ہے کہ یہ لیز کی رقم ہے، کوئی اس کا جھگڑا ہے اور لندن کی عدالت میں کیس ہے۔ لندن کی عدالتوں میں پہلے دو کیس بھی پاکستان میں آپ کو بتا نا، وہ ٹتھیان کا جو تھا اور ریکوڈک کا، اس پہ بھی انہوں نے ہمیں جرمانہ کر کے وہاں پی آئی اے کے چیز ضبط کر لیے ہیں، اڈے وڈے ہوٹل دو ضبط کر لیے ہیں اور اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز کر دیے ہیں سارے۔ اس سے پہلے بھی ایک کیس میں لندن کی عدالت نے یہ ہمارے ساتھ مہربانی کی ہوئی ہے۔ یہ جو ابھی براڈ شیٹ کا جو جرمانہ ہم نے دینا ہے وہ بھی لندن کی مہربانی ہے۔ وہاں کیس یہ وہیں چلتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور وہ ایک لمحہ نہیں لگاتے، فوری انصاف کر دیتے ہیں، پاکستان کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی اچھی بہت شرمناک خبر ہے کہ آخر ہم نے لیز کے پیسے کیوں نہیں دیے تھے، یہ اب ظاہر ہے پی آئی اے کی طرف سے تو بہت بہانے بازیاں کی جائیں گی، کس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی، لیکن میں کہتا ہوں پاکستان کے تمام اخباروں کی جو اخباروں کا ایسی خبروں سے بڑا کلیجہ ویسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ کوئی جوتے پڑ رہے ہوں، کہیں سے پاکستان کو ذلت ہو رہی ہے، خواری ہو رہی ہو، تو انہوں نے خبریں ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ لگائی ہے، جنگ نے بھی فرنٹ پیج پہ لگائی ہے اور نیٹ لگائی ہے، کیونکہ یہ دونوں اخبار آپ کو پتہ ہے نا امریکہ سے نکلتے ہیں، پاکستان سے تو نکلتے نہیں، تو جس چیز میں پاکستان کی بے عزتی ہو اس کو یہ اچھالے نہ، یہ کہاں ممکن ہے؟ یہ مطلب کوئی اچھی کامیاب مثلا انہوں نے یہ جو ابھی لندن کے جو اس نے ان کے جو ایم پی ایم این اے جنہوں نے انڈیا کو یہ کشمیر کے حوالے سے کیا ہے، للکارا ہے، اس کی خبر نہیں انہوں نے فرنٹ پیج پہ لگائی، وہ پتہ نہیں کہ نیچے کر کے 2 کالمی 3 کالمی کوئی اس طرح کی لگا دی تھی، ادروائز نہیں لگاتے۔ اس سے چونکہ بڑے خوش ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اخبارات جو ہوتے ہیں نا، یہ اس پہ پڑھے جاتے ہیں پوری دنیا میں کمپیوٹر پہ، تو آن لائن جو ہوتے ہیں سلسلے، تو یہ اس طرح پاکستان کے خلاف کوئی ذرا سی بھی ان کو خبر ملے تو یہ بڑا ماشاءاللہ اس کو اچھالتے ہیں، لگاتے ہیں، اور انگریزی کا تو ہمارے پاس اخبار ہی ایک انٹرنیشنل سطح کا ڈان ہی ہے۔ نیوز تو جنگ کی میرا خیال اردو ترجمہ ہوتا ہے زیادہ، انگریزی ترجمہ ہوتا ہے زیادہ۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا، مجھے نہیں پتہ یہ اچھی یہ اس کا کیا پس منظر ہے کہ اس میں پی آئی اے والے کتنے سچے ہیں، یہ کتنے جھوٹے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپیل کی ہوئی تھی، اپیل زیر سماعت تھی، اس سے پہلے انہوں نے ملیشین کمانڈوز نے آ کے تو جہاز کو روک دیا ان کے ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق۔ دیکھیے ناظرین کرام، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، ملکوں کے آپس میں تعلقات ہیں، اور ملیشیا سے تو پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ مجھے نہیں پتا اب جو حکومت ہے اس سے ہیں کیسے یا نہیں ہے۔ ملیشیا تو ہمارے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا آئیڈیل ملک رہا ہے۔ اب وہاں پہ بھی پی آئی اے کا طیارہ انہوں نے روک لیا ہے، اور ادھر اس سے پہلے وہ لندن میں ہوٹل بھی ضبط ہو گیا پی آئی اے کے، امریکہ میں بھی میرے خیال یہ ویسے ہی بند ہو گئے ہیں، تو یہ پی آئی اے کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لندن کی عدالت کے پہلے 2 فیصلے ہیں، ایک براڈ شیٹ سے متعلق اور وہ ایک اور ریکوڈک سے متعلق، اس میں بھی پاکستان پر جتنا بڑا جرمانہ کیا گیا ہے، ہمارا تو بجٹ نہیں بن سکے گا اگلا، اگر ہم نے پیسے دیے اور اور ان کو دینے پڑیں گے، نہ دیں گے تو وہ ہمارے وہاں پہ کر لیں گے، جائیدادیں ضبط کر لیں گے۔ میں تو کہنا جب تو ہو جانے دے جائیدادیں، پاکستان کو جتنے ہوٹل شوٹل وہاں میں سارے دے دو، ہم نے قرضہ اتارنے کے ایک دفعہ دے دو، کیونکہ آپ نے باز آنا نہیں ہے یہ قرضوں سے اور یہ اس طرح کی چیزوں سے۔ اور اب مجھے بتایا، میں ایک عام پاکستانی ہوں، پہلی خبر میرے لیے 1 جنوری کو آئی تھی کہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔
آج ابھی میرا خیال 15 جنوری ہے 16، آج میرے لیے پھر اگلی خبر یہ آ گئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت نے 3 روپے 20 پیسے 20 پیسوں پہ کا مطلب 1 روپیہ ہی ہوتا ہے، یعنی 4 روپے لیٹر اور اضافہ ہو گیا۔ کیا پوری دنیا میں کہیں کوئی کرائسس آ گیا پیٹرول کا، کچھ آ گیا ہے؟ اور نیچے اس کے اخبار کی خبر دوسری جو ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ جو ہے یہ ہیڈ لائن ہے جو ملیشیا نے ایک ہتھیار روک لیا، اور جو اس کے اوپر ٹاپ پہ نیوز ہے وہ یہ ہے۔ یہ عام پاکستانی جب پڑھتا ہے، میں خواہ عمران خان کے مخالف ہوں یا اس کا حمایت ہوں، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کبھی آپ نے اندازہ کیا اس باتیں کا؟ اگر آپ عام پاکستانی ہیں، میں کسی ان سے مخاطب نہیں ہوں، جو نہ کسی یوتھیے سے مخاطب ہوں، نہ میں کسی پٹواری سے مخاطب ہوں، میں عام پاکستانی کی بات کرتا ہوں۔ عام پاکستانی جب یہ خبر پڑھے گا، 2 خبریں وہ اس نے پڑھی ہیں آج، تو اس کا سارا دن کیسے گزرے گا؟ اس پہ کیا گزرے گی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کیا کارنامے آپ انجام دے رہے ہیں؟ ہماری وہ بڑھ گئی، یہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے تو امپورٹ ہماری کم ہو گئی ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یار اب مجھے اس سے کیا لینا دینا بھائی؟ آپ کی امپورٹ بڑھی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھی ہے؟ میں تو آپ نے 4 روپے بیٹھے بٹھائے مہنگا کر دیا، 2 کے 2.5 روپے آپ نے پہلے کر دیا، 1 تاریخ کو 15 تاریخ کو یہ کر دیا۔ کیا آپ نے پہلے سے بتا دیا مجھے آپ نے 200 روپے لیٹر کرنا ہے پیٹرول یا 150 روپے لیٹر کرنا ہے؟ ایک جو ٹارگیٹ ہے، ایک دفعہ چھوڑا مارو جو مارنا ہے، یہ 54 58 کر کے کیا بیڑا غرق کرتے ہو؟ آہستہ آہستہ ذبح کرتے ہو عوام کو، خدا کا خوف کرو۔ اور حالت یہ ہے ملک کی کہ 3 عدالت کے 3 میرے خیال 1-1.5 مہینے کے اندر 3 اتنے بڑے فیصلے آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دی۔ آپ کے کس ادارے پہ حکومت کوئی اعتماد کرے گا؟ جب میں فوج کی بات کرتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے پاس ادارہ فوج کے علاوہ کون سا یار جو کوئی پریسٹیجس ادارہ ہے، جس کی کوئی دنیا میں عزت ہے، کوئی قدر ہے؟ کیا ہے کارنامہ؟ کہاں یہ آپ کی اسٹیل ملی، آپ کا PAA، آپ کا وافڈا، آپ کا LDA، آپ کا یہ کہاں کیا بنایا ہے آپ نے اس کا؟ پچھلے 30 سالوں میں آپ نے کیا بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا، اور اب آپ چیختے چلاتے ہیں؟ حکومت کے پاس تو سیدھا بنا، انہوں نے کہہ دینا جی یہ ہمارے دور کا نہیں جی، یہ تو اس دور کا تھا۔ اور یہ بڑی عجیب غریب ایک بات ہے، یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے بینک مینیجر کا جب تبادلہ ہو تو اگلے دن بینک میں ڈاکہ پڑ جائے تو وہ بندہ یہ کہے کہ جی پچھلے مینیجر کا ہوگا یہ کام، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، میں نے تو آج ہی چارج لیا۔ جب آپ نے چارج لیا تھا تو آپ کو یہ نہیں بتایا نہیں تھا کسی نے کہ بھی ہم نے اتنی دنیا کے یہ پیسے دینے ہیں؟ ہمارے جاہل کچھ ظالم قسم کے جو تھے لوگ وہ ایسے فیصلے کر کے گئے ہیں کہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ آپ کا وزیر قانون ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کبھی یہ مشرف کا، یہ MQM کا یہ ہے بڑا جان صاحب، مجھے پتہ ہے یہ کہ جب بھائی کے لیے کیا کس طرح یہ ذبح ہوا کرتا تھا، کیسی باتیں کیا کرتا تھا۔ اب میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں۔ آپ کو پورے روئے زمین پہ اور کوئی وزیر قانون نہ ملا یار، اس سے تو اس کو بابر اعوان کو لگوا دیتے، وزیر قانون بنا دیتے، اور دنیا میں آپ کے کیس تو لڑیں۔ اور اب آپ پتہ کریں کہ کسی دن یہ نہ ہو کہ لوگ ہم گاڑی لے کر نکلیں تو آگے موٹر وے پہ امریکہ کی فوج کھڑی ہو، وہ کہیں جی IMF نے کہا کہ جی اب یہاں گاڑی نہیں چلا سکتے، یہ تو گروی پڑی ہوئی ہے۔ آپ کا لاہور ایئرپورٹ، آپ کا کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، آپ کا اسلام آباد نیشنل ایئرپورٹ سے بھی جہاز اڑنے ہی نہ دیں، وہ کہیں گے جی پیسے نکالو، پہلے گروی پڑا ہوا ہے یہ IMF کے آگے۔ کیا آپ نے چھوڑا ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے یہ ڈھکوسلوں سے یہ جو آپ نے ڈسپرین دینی شروع کی ہوئی ہے نا یہ کینسر کے مریضوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی۔ سوال نہیں، اگر اتنے بڑے بلنڈر ہو چکے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، روز 200 300 جداتیں ان کی نکل رہی ہیں یار، روزانہ ان کے فلاں سکینڈل میں پکڑا گیا، فلاں میں پکڑا گیا، فلاں میں پکڑا گیا، کیا 30 سالوں میں انہوں نے سوائے کرپشن کی کچھ کیا ہی نہیں تھا؟ یا تو کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو عوام کے لیے قابل اعتماد، نہ وہ یوتھیا ہو نہ وہ یہ پٹواری ہو، انسان کا بچہ ہو، وہ آ کے بتا دے ایک دفعہ
کہ کہاں کہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارے اگلے چانسز کہاں، تاکہ اس حساب سے بندہ ذہنی طور پہ تیار تو رہے. آپ تو بیٹھے بیٹھے ایک دم بم شیل چلا دیتے ہیں ہم آ کے ہمارے سر پہ. بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہ باتیں، یہ چھوٹی، آپ کے نزدیک کی چھوٹی سی بات ہوگی، پوری دنیا میں آپ ذلیل ہو کے رہ گئے ہیں یار، رسوا ہو کے رہ گئے ہیں. یہ تیسرا فیصلہ لندن کی عدالتوں نے ہمارے خلاف دے دیا ہے. یہ تو عمران خان تو کہا کرتا تھا، کہتے تھے لوگ کہ یہ اس کا جو بڑا یار ہے جو آج کل وزیر اعظم ہے اس کا برطانیہ کا، یہ یاری ہے اس کی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.